پوچھنا چاہتا ہوں آخر کس زاویے سے، کس پہلو سے، کس حیثیت سے تم خود کو مصطفیٰ کی طرح کہتے ہو؟ ارے کبھی اپنے کلمے پر غور کیا؟ تمہارا کلمہ مصطفیٰ کے کلمے کی طرح نہیں۔ مصطفیٰ کریم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ، تم کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تمہاری نماز مصطفیٰ کریم کی نماز کی طرح نہیں، تمہاری عبادت مصطفیٰ کریم کی عبادت کی طرح نہیں۔ تم پر 5 نمازیں فرض، مصطفیٰ کریم کے لیے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، مصطفیٰ کریم 6 نمازیں پڑھیں۔ تمہاری نماز مصطفیٰ کریم کی نماز کی طرح نہیں، تمہارے روزے مصطفیٰ کریم کے روزے کی طرح نہیں۔ تم روزہ رکھتے ہو، سحری کرتے ہو، افطاری کرتے ہو۔ مصطفیٰ کریم جب صوم وصال رکھتے ہیں نہ سحری ہے نہ افطاری ہے، متواتر روزے رکھ رہے ہیں، صحابہ نقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں اے صحابہ ایسا نہ کرو۔ صحابہ عرض کرتے ہیں انک تواصل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ بھی تو صوم وصال رکھتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں لست مثلکم، میں تمہاری طرح نہیں، تم میری طرح نہیں۔ ایکم مثلی، کون ہے تم میں میری طرح، کون ہے تم میں میری طرح؟ میرے آقا کے روزے کی طرح تیرا روزہ نہیں، میرے آقا کی نماز کی طرح تیری نماز نہیں، میرے آقا کے کلمے کی طرح تیرا کلمہ نہیں۔ امام ابن عابدین شامی کتاب الزکوٰۃ کی ابتدا میں بیان فرماتے ہیں میرے آقا پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں تھی، میرے آقا پر زکوٰۃ فرض نہیں، تو زکوٰۃ دیتا ہے۔ تیرے ارکان اسلام 5، مصطفیٰ کریم کے ارکان اسلام 4۔ تیرا کلمہ مصطفیٰ کے کلمے کی طرح نہیں، تیری نماز مصطفیٰ کی نماز کی طرح نہیں، تیرا روزہ آقا کے روزے کی طرح نہیں، تیری زکوٰۃ آقا کی زکوٰۃ کی طرح نہیں۔ تو آؤ اور اس حقیقت کو بیان کریں اور ہاتھ بلند کر کے پورے عالم تک یہ پیغام پہنچا دیں۔ یہ میڈیا والے لوگ آئے ہوئے ہیں، یہ پیغام پورے عالم میں نشر کیا جائے گا تاکہ لوگوں کو اس حقیقت کا علم ہو جائے کہ جو آقا کے گستاخ ہیں وہ اور لوگ ہیں، یہ اور لوگ ہیں، وہ اور لوگ ہیں، یہ اور لوگ ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے اعلان کرو گے نا، میں کہوں گا کہاں میں اور تو، آپ کہیں گے کہاں مصطفیٰ۔ میں کہوں گا کہاں میں اور تو، آپ کہیں گے کہاں مصطفیٰ، کہاں مصطفیٰ، کہاں مصطفیٰ۔ 3 مرتبہ کہنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے۔ جب تک آپ کے ہاتھ نہیں اٹھیں گے میں بولتا جاؤں گا، دیکھوں گا کس میں کتنی جرت ہے۔ اگر کوئی ہچکچاہٹ محسوس کر رہا ہے، میں جانتا ہوں غیر نظریاتی لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، کچھ سوالات لے کر بھی آئے ہیں، کچھ باتیں پوچھنا بھی چاہتے ہیں، لیکن میں بھی آج حد امتیاز، حد فاصل دیکھنا چاہتا ہوں۔ ان میں اور تم میں فرق کون ہے؟ ہاتھ بلند کر کے کہو گے نا، کہو گے نا؟ میں کہتا ہوں کہاں میں اور تو، کہو کہاں مصطفیٰ، کہاں میں اور تو، کہاں میں اور تو، کہاں میں اور تو۔ صلی اللہ علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم، صلی اللہ علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم، صلی اللہ علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ آخر کس طرح تم خود کو مصطفیٰ کی طرح کہتے ہو؟ بتاؤ نا مجھے، آخر کس حیثیت سے تم مصطفیٰ کریم کی طرح ہو؟ تم اپنی ذات کو نہیں دیکھتے؟ تم بڑی رعونت سے کہہ دیتے ہو مصطفیٰ نے بھی نکاح کیا، ہم نے بھی نکاح کیا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اولاد تھی، ہماری بھی اولاد ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زوجہ تھی، ہماری بھی زوجہ ہے، ان کی بھی ازواج مطہرات ہیں۔ تم نے شاید قرآن نہیں پڑھا، تمہاری زوجہ کے لیے قرآن کریم میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، لیکن مصطفیٰ کریم کی ازواج مطہرات کے لیے سورہ احزاب میں فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، ہے میرے محبوب کی ازواج مطہرات تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ میں کہتا ہوں اگر مصطفیٰ کی ازواج مطہرات عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، اگر مصطفیٰ کریم کی ازواج مطہرات عام بشروں کی طرح نہیں ہیں، تو مصطفیٰ عام بشروں کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو نے کہہ دیا ہم مصطفیٰ کریم کی طرح، میری بھی اولاد، ان کی بھی اولاد، کیا تیری اولاد کے لیے کوئی قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے؟ مصطفیٰ کریم کے گھرانے کے لیے رب فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رب تو گواہیاں دے رہا ہے ان کی پاکی کی قرآن میں، اور اعلیٰ حضرت نے بھی فرما دیا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نہ تیری زوجہ مصطفیٰ کی ازواج مطہرات کی طرح، نہ تیرا گھرانہ مصطفیٰ کے گھرانے کی طرح۔ تو اپنی ذات کو دیکھ، آخر مجھے کسی طرح سمجھانے کی کوشش کر، مجھے بتا دے، سمجھا مجھے کہ تو آخر کس طرح مصطفیٰ کی طرح ہے۔ ارے تو تھوک کے دیکھ، تھوک کے دیکھ، تیرے تھوک کو دیکھتے ہیں، ارے تیرے تھوکنے پر، تیرے تھوک پر کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہیں ہے، تیرے تھوک پر کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سعد بن معاذ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، زخمی ہو جاتے ہیں، جسم زخمی ہو جاتا ہے، میرے آقا کے لعاب دہن کو، میرے آقا کے لعاب دہن کو، میرے آقا کے
मुबारक थूक को अपने जिस्म पर मलते हैं, जख्म ख़त्म हो जाता है, उनके थूक में शिफा है। तेरे थूक पे कोई थूकने के लिए तैयार नहीं। आखिर तू किस तरह कहता है कि तू मुस्तफ़ा करीम की तरह है? आखिर तू किस तरह दावा करता है कि तुझ में और आका में कोई फ़र्क नहीं? और फिर तू अपने नाक की रतूबत को देख ले, अपनी बलगम को देख ले, लुआब दहन को देख ले। तू नाक की रतूबत को थूक कर देख, अपनी बलगम थूक कर देख। लोग देखने के लिए तैयार नहीं हैं, कराहत महसूस करते हैं, नफरत महसूस करते हैं। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाक मुबारक की रतूबत बुखारी तूने भी पढ़ी है, बुखारी मैंने भी पढ़ी है, लेकिन तुझे आज कंजुल हुदा के मजमे में सही बुखारी सिखाऊं, आज तुझे बताऊं सही बुखारी क्या है। कभी काश तूने इश्क की ऐनक लगा के सही बुखारी का मुताला किया होता। अनिल मिस्वर इब्न मखरमा व मरवदत व मरवान रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाला और इन उर्वत जअल यरमुक़ असहाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल फ़वल्लाहि मा तनख़म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवहामतन इल्ला वक़अत फ़ी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम फ़दलक बिहा वजहहु व जिल्दहु व इज़ा अमरहुम इब्तदरू अमरहु व इज़ा तवद्दा कादू यक्ततिलून अला वदूहिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही बुखारी में उर्वा कहते हैं कि जब भी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम देखते, जब भी मैं मुस्तफ़ा करीम को देखता, मुस्तफ़ा करीम अपना लुआबे दहन फेंकते, मुस्तफ़ा करीम अपने नाक मुबारक की रतूबत फेंकते, तो सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान मेरे आका के नाक की रतूबत को अपने हाथों में लेते, अपने चेहरे पे मर लिया करते, अपने जिस्म पे मर लिया करते। तेरे नाक की गंदगी है, मुस्तफ़ा के नाक से भी नूर निकलता है, मुस्तफ़ा के नाक से भी नूर निकलता है। फिर भी तू कहता है कि तू मुस्तफ़ा की तरह, फिर भी तू कहता है हम में और मुस्तफ़ा में फ़र्क नहीं, हम मुस्तफ़ा की तरह। अरे तू अपने पसीने पे गौर कर ले, अपने पसीने पे गौर कर ले, देख ले अपना पसीना, तेरे जिस्म से पसीना निकलता है, तेरे करीब से कोई गुजरने के लिए तैयार नहीं, तेरे करीब से कोई गुजरने के लिए तैयार नहीं। क्यों नहीं? बदबू आती है, बदबू आती है, तकलीफ होती है, लेकिन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना, काश के तूने बुखारी पढ़ी होती, काश के तूने बुखारी किसी आशिक रसूल से पढ़ी होती। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना तू क्या जाने क्या है। उम्मे सुलैम है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना एक बोतल में जमा कर रही हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंख खोलते हैं, फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं मा तस्नईन या उम्मे सुलैम, है उम्मे सुलैम क्या कर रही है, क्या कर रही है? उम्मे सुलैम अर्ज़ करती हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरजू बरकतहु लिसिबियानिना क़ाला असबती। उम्मे सुलैम कहती हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मुबारक पसीने से अपने बच्चों के लिए बरकत हासिल कर रही हूँ। आपके पसीने से बच्चों के लिए बरकत हासिल कर रही हूँ। उनका पसीना बरकत, उनका पसीना मुअत्तर और मुअम्बर कर दे आबो हवा को। तू कहता है तू मुस्तफ़ा की तरह, तेरे पसीने को कोई देखने के लिए तैयार नहीं। तेरे जिस्म के अंदर जो खुराक जाती है गलाजत बन के निकलती है, बदबू फैलाती है। लेकिन अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ुल्तु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नका तअतिल ख़ला फला नरा शयअन मिनल अज़ा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला नजिद राइहतल मिस्क। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका आप जब बैतुल खला तशरीफ ले जाते हैं, हम कभी कभी आयशा फरमाती हैं, अर्ज करती हैं, हम जाते हैं देखते हैं आका कुछ नजर नहीं आता, फकत कस्तूरी की खुशबू फैली हुई होती है। तेरे जिस्म के अंदर गज़ा जाए, बदबू बन के बाहर निकले, बदबू फैलाए। मुस्तफ़ा करीम के जिस्म के अंदर गज़ा जाए, कस्तूरी की मुश्क आए, कस्तूरी की खुशबू आए, आबो हवा मुअत्तर मुअम्बर हो जाए। मैं कहता हूँ तेरा जिस्म मुस्तफ़ा के जिस्म की तरह नहीं। अपने खून पे कभी गौर किया है तूने? अपने खून पे कभी गौर किया है तूने? अपने खून को देखा है? नजासत गलीज़ा है तेरा खून। तेरा खून क्या है? नजासत गलीज़ा है। किसी कपड़े पे लग जाए, उस कपड़े को पहन के नमाज नहीं अदा की जा सकती, नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। ये तेरा खून है। कोई तेरा खून पीने के लिए तैयार नहीं, तेरे खून का कोई प्यासा नहीं। हाँ, गुस्ताखे रसूल है तो तेरे खून के प्यासे बहुत होंगे, उस माना में तो बहुत होंगे, लेकिन कोई तेरे खून को पीने वाला नहीं होगा। उस माना में तेरे खून के प्यासे बहुत होंगे, लेकिन कोई तेरे खून को पीने वाला नहीं होगा। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने मेरे आका का खून पी लिया था। सईद बिन अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद जनाब मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आका के जिस्म अथर पर
زخم دیکھا فوراً زخم چوس لیا, آقا کا زخم چوس لیا, آقا کا خون پی لیا, آقا کا خون پیا. صحابہ دیکھ رہے ہیں یہ کیا کریں گے, خون کو تھوکیں گے کہاں, دیکھ رہے ہیں کیا زمین پر تھوکیں گے, کہاں تھوکیں گے. پوچھا ہے صحابی خون کہاں تھوکو گے, کہا یہ خون مصطفیٰ ہے, اسے زمین پر نہیں گرنے دوں گے. کہا کیا کرو گے, کہا کروں گا کیا, نگل لیا ہے, پی لیا ہے. میرے آقا نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہے اسے دیکھ لے, جس نے جنتی کو دیکھنا ہے اسے دیکھ لے. کوئی تیرا خون پیے, حرام کرے, گناہ کرے, خدا ناراض ہو, رب ناراض ہو, اللہ ناراض ہو, جہنم میں جائے. کوئی مصطفیٰ کا خون پیے, جنت میں موجیں کرے. تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہاں میں اور تو, کہاں مصطفیٰ. نہیں ابھی میں جاری رکھتا ہوں. کہاں میں اور تو, ہاتھ اٹھا کے کہیں کہاں میں اور تو, کہاں میں اور تو, کہاں میں اور تو. صلی اللہ علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. کچھ تجھ سے بھی پیار کے مدعی ہوں گے نا, لوگ کہتے ہوں گے ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں, لیکن کیا مصطفیٰ کے عاشقوں کا حال دیکھا ہے؟ عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوتا ہے کہ چراغ نبوت قبر انور میں قیام پذیر ہو چکے ہیں, میرے آقا کا وصال ہو چکا ہے. عبداللہ بن زید انصاری کون ہے؟ یہ صحابی مستجاب الدعوات ہیں, عاشقوں کے سردار ہیں, آقا کے بہت بڑے عاشق ہیں. اپنی آنکھوں سے انہیں بڑا پیار تھا, اپنی آنکھوں سے بہت محبت کیا کرتے تھے. پوچھنے والے پوچھتے آنکھوں سے کیوں محبت ہے؟ کہتے, عرض کرتے, بیان فرماتے آنکھوں سے فقط اسی لیے محبت ہے کہ ان آنکھوں سے چہرہ ودھا دیکھتا ہوں, ان آنکھوں سے چہرہ مصطفیٰ دیکھتا ہوں. جب عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوا کہ میرے آقا وصال فرما چکے ہیں, یہ خیال گزرا اب یہ آنکھیں کس کام کی, اب یہ آنکھیں کس کام کی, اب ان آنکھوں کا کیا کرنا. ارے یہی تو ان آنکھوں کا فائدہ یہی تھا, ان آنکھوں کا مقصد ہی یہی تھا. یہ آنکھیں آقا کا چہرہ دکھاتی تھی, آقا کا دیدار کراتی تھی. اسی وقت دستے دعا بلند کیے بارگاہ خداوندی میں ملتجی ہوتے ہیں, میرے اللہ ہے میرے اللہ میری آنکھوں کا نور لے لے, کاش کہ میں اندھا ہو جاؤں. دعا کرتے ہیں مولا مجھے نابینا کر دے. ان کی دعا تھی, مستجاب الدعوات تھے. تیری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی, ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی, ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی. دعا کرتے ہیں کہ مولا میں نابینا ہو جاؤں, آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے, نابینا ہو جاتے ہیں. آقا سے اتنا پیار کہ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے, روئے یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. لوگ تجھے کہتے ہیں کہ تجھ سے محبت ہے, کیا ایسے محبت کرنے والے ہیں تیرے, کیا ایسے محبت کرنے والے ہیں تیرے. جب خیبر فتح ہوا نا تو ایک دراز گوش, ایک گدھا میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ایک دراز گوش ایک گدھا آقا کی بارگاہ میں آقا سے کلام کرتا ہے, آقا سے گفتگو کر رہا ہے. تو کہتا ہے آقا کو فقط عربی آتی ہے, عربی کے علاوہ آقا کو کوئی زبان نہیں آتی. میں کہتا ہوں انسانوں کی زبانیں تو کجا, آقا تو حیوانوں کی زبانیں بھی جانتے ہیں, آقا تو نباتات کی زبانیں بھی جانتے ہیں, آقا تو جمادات کی زبانیں بھی جانتے ہیں, آقا تو شجرات کی زبانیں بھی جانتے ہیں, آقا ہر زبان جانتے ہیں. لیکن تو نے آقا کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں, آقا کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. وہ جناب وہ دراز گوش آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا میری نسل کے 70 ہمار ایسے ہو گزرے ہیں جن پر انبیاء نے سواری کی. آقا میرے دل میں بھی تمنائیں مچل رہی ہیں, میری بھی ایک آرزو ہے کہ کاش کملی والا مجھ پر سوار ہو جائے. آقا میری بھی ایک تمنا ہے. وہ گدھا ہے دراز گوش ہے, تمنا کا اظہار کر رہا ہے. آقا نے اپنی غلامی میں قبول فرما لیا. آقا نے پیار سے اس کا ایک نام رکھا, یافور نام رکھا. لوگ گدھا کہتے ہیں, میں جناب یافور کہتا ہوں, میں جناب یافور کہتا ہوں. اور جناب یافور کا مقام کیا ہے, جناب یافور کا مقام کیا ہے؟ جب آقا کی غلامی میں آگے آقا ان پر سواری بھی کرتے, سوار بھی ہوتے, پیغام رسائی کا کام بھی کرتے, اور وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد بن گئے. جناب یافور آقا کے قاصد بن گئے, آقا کا پیغام پہنچایا کرتے تھے. جب بھی آقا کسی صحابی کو طلب کرتے, جناب یافور طیبہ کی گلیوں میں گھومتے آقا کا پیغام لے کے طیبہ کی گلیوں میں جھومتے صحابہ کے دروازوں پر جاتے, اپنا سر صحابہ کے دروازوں پر مارتے, دستک دیتے. صحابی جب گھر سے نکلتا دروازہ کھولتا,
जनाब याफूर को देखकर समझ जाता मदीने वाले का बुलावा आया है, आका का बुलावा आया है। पैगाम रसाई का भी काम करते, आका के दीवाने थे, आका के आशिक थे जनाब याफूर। जब जनाब याफूर को खबर पहुंची कि आका का विसाल हो गया है, जब जनाब याफूर को खबर पहुंची कि आका का इंतकाल हो गया है, जनाब याफूर ने क्या किया जानते हो? जनाब याफूर ने क्या किया? कहा अब खाक है इस जिंदगी पर, इस जिंदगी का क्या करना, एक कुएं में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली, खुदकुशी कर ली। कहा इस ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं, काश हमें भी जनाब याफूर का इश्क मिल जाए, काश हमें भी वो तड़प मिल जाए, काश हमें भी वो वारफ्तगी मिल जाए, वो दीवानगी मिल जाए, काश हमारे दिल में भी ये तमन्नाएं मचलना शुरू हो जाएं जो इश्क सहाबा को अल्लाह ने अता फरमाया था। काश हमें उस इश्क की एक चिंगारी नसीब हो जाए और हम भी कहें कि हार थीवा तेंडे गल दावे माही नी में असलों दूर न थीवा, या तेंडे पैरां दी थीवा जुत्ती नित कदमा हेठ मदीवा, इजज नियाज है मुड्डी साडी नित बांदी यार सदीवा, यार फरीदा मुकते दिल बरदा नी में वेख वेख के जीवा, यार फरीदा मुकते दिल बरदा नी में वेख वेख के जीवा। काश हमें ये मोहब्बत मिल जाए, आका की रफ़ाकत की तमन्ना पैदा हो जाए। मैं फिर पूछना चाहता हूँ, बताओ मुझे आखिर किस हैसियत से तुम कहते हो कि तुम मुस्तफ़ा करीम की तरह हो? क्या तुम्हारी आंखें मुस्तफ़ा करीम की तरह हैं? क्या तुम्हारी ज़ुबान मुस्तफ़ा करीम की तरह है? तो सुन लो, तिरमिज़ी की हदीस है, मेरे आका ने फरमाया इन्नी अरा माला तरौना, है सहाबा मैं वो देखता हूँ जो तुम नहीं देखते। फरमाया इन्नी अस्माऊ माला तस्माऊना, मैं वो सुनता हूँ जो तुम नहीं सुनते। बुखारी की हदीस है, मेरे आका ने फरमाया है सहाबा मत समझना कि मैं सामने देख रहा हूं, जिस तरह सामने देख रहा हूं ऐन इसी तरह पीछे भी देख रहा हूं। फतहुल बारी में इब्ने हजर अल अस्कलानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को रिवायत किया कि जनाब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने जब मेरे आका का कल्बे अथर देखा तो देखते हैं कल्बुन सदीदुन फीही ऐनानी तबसुरानी व उज़ुनानी तस्माआनी। जनाब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दिल को देखा तो देखते हैं कि आका के दिल में भी दो आंखें हैं, आका के दिल में भी दो कान हैं। तेरी दो आंखें, तेरे दो कान, आका की चार आंखें, चार कान, फिर भी कहता है तू मुस्तफ़ा की तरह है। फिर भी कहता है तेरी आंखें मुस्तफ़ा करीम की आंखों की तरह नहीं, तेरी अदाएं मुस्तफ़ा करीम की अदाओं की तरह नहीं। तू कहता है तू अपने हाथों को देख ले, तू उठा ना उंगली, देखते हैं क्या होता है। वो उंगली उठाते हैं, चांद दो टुकड़े हो जाता है, चांद दो टुकड़े हो जाता है। तो फिर भी कहता है तू मुस्तफ़ा करीम की तरह है। वो हाथ उठाएं, डूबा सूरज उफक पर लौट आए, फिर तू उठा के देखना, तू किसी जंगल बयाबान में हो, अकेला हो, पानी की तड़प हो, पानी की ज़रूरत हो, तू लोगों के दरवाज़ों पर दस्तक दे दे के मर जाए, तुझे पानी ना मिले। मुस्तफ़ा करीम को पानी की ज़रूरत हो, मुस्तफ़ा करीम के सहाबा को पानी की ज़रूरत हो। सही बुखारी की रिवायत है, सहाबा हैं, मेरे आका हैं, सहाबा को प्यास लगती है, पानी कम पड़ जाता है, मेरे आका की उंगलियों से पानी के फवारे निकलना शुरू हो जाते हैं। तेरा हाथ मेरे आका की हाथ की तरह नहीं। और फिर तू कहता है वो नूर नहीं है। तू अपना हाथ किसी चिराग पर रख के देख, अपने हाथ को किसी चिराग पे रख के देख, वो चिराग की रोशनी ख़त्म हो जाएगी। रोशनी थी पहले, अंधेरा फैल जाएगा। तेरा हाथ किसी चिराग पर आता है तो चिराग की रोशनी ख़त्म हो जाती है। और मुस्तफ़ा करीम का हाथ, दो सहाबी रात की तारीकी में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत में है। रात में तारीकी है, बहुत ज़्यादा अंधेरा है, रात बीत जाती है। सहाबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा होते हैं, आका से दूर होते हैं। रात की तारीकी में दोनों सहाबा के हाथों में दो छड़ियां हैं। आका के हाथ का फैज़ देखना चाहता है, उस नूर के हाथ का फैज़ देखना चाहता है। मेरे आका के हाथ का फैज़ जारी होता है, आका के नूरानी हाथ का फैज़ जारी होता है। वो छड़ी नूर बन जाती है, वो छड़ी नूर बन जाती है। उस छड़ी के नूर को देख के सहाबा सफ़र इख्तियार करते हैं, रास्तों का तयन करते हैं। और जब एक सहाबी दूसरे सहाबी से जुदा होता है, उसके हाथ में एक छड़ी थी, दूसरे के हाथ में छड़ी थी, नूरे मुस्तफ़ा की बरकत देखना चाहता है। एक छड़ी का नूर दूसरी छड़ी को मिल गया, सहाबा जुदा हो गए, दोनों छड़ियाँ नूर बन गई।
ارے جن کے ہاتھ کے نور میں اتنی طاقت ہے ان کی ذات کو تو نور نہیں مانتا، تو کہتا ہے وہ نور نہیں ہے، اور تو کہتا ہے تیرا ہاتھ ان کے ہاتھ کی طرح ہے۔ میں نے ابتدا میں کہا تھا نا، یہ جو نوجوان کہتے ہیں ارے ارے یہ کیا ہے، یہ کیا محبت ہے، یہ کیا دیوانگی ہے، طیبہ کی کھجور، طیبہ کا پھل، طیبہ کی تسبیحات، خاک طیبہ، یہ کیا ہے، چومتے ہو، ہاتھوں میں لگاتے ہو، مس کرتے ہو، جسم پر ملتے ہو، یہ کیا ہے، یہ بدعات کہاں سے آ گئی ہیں؟ یہ بدعات نہیں ہے، یہ ہم نے صحابہ سے سیکھا ہے، یہ ہم نے تابعین سے سیکھا ہے، یہ ادائیں ہم نے تابعین سے سیکھی ہیں، یہ ادائیں ہم نے سلف الصالحین سے سیکھی ہیں۔ اور ذرا غور کرنا، اس بات کو بھی سمجھ لینا، حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان کے شیخ ہیں، مسند ابو یعلا کی روایت ہے، میرے راویوں پر جرح کرنا چاہتے ہو تو کر کے دیکھ لینا، میں چیلنج کرتا ہوں، آؤ راویوں پر جرح کر کے دیکھو، مسند ابو یعلا کی حدیث ہے، جناب ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میرے شیخ ہیں انس بن مالک ہیں، جب کبھی میں انس بن مالک کو ملتا نا، جب کبھی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرتا، فآخذ بیدیہ، میں ان کے ہاتھ پکڑ لیتا، میں ان کے ہاتھ پکڑ لیتا۔ تم کہتے ہو نا پیر کے ہاتھ کیوں چومتے ہو، شیخ کے ہاتھ کیوں چومتے ہو، یہ کہاں سے بدعات لی ہیں؟ فرمایا میں ان کے ہاتھ پکڑ لیتا، ہاتھ پکڑ لیتا اور پھر کہتا ہاتین الیدین اللتین مستا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے میں قربان جاؤں ان ہاتھوں پر، میں صدقے جاؤں ان ہاتھوں پر، یہ وہ پیارے ہاتھ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کے ہاتھوں کو چھوا تھا۔ فرماتے ہیں کبھی کبھی جب محبت عروج پر ہوتی، جب عشق اپنے جوبن پر ہوتا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کو چوم لیتا، ان کی آنکھوں کو چوم لیتا، مسند ابو یعلا کی روایت کہ میں ان کی آنکھوں کو چوم لیتا اور آنکھوں کو چومتے ہوئے کہتا بی ابی ہاتین العینین اللتین رأتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے قربان جاؤں میرے ماں باپ قربان ان پیاری آنکھوں پر، ان پیارے نینوں پر، یہ وہ پیاری آنکھیں ہیں جنہوں نے کونین کے والی کا حسین چہرہ دیکھا تھا، جنہ اکھاں دل بر ڈٹھا او اکھاں تک لیاں، تو ملیا تے سجن بھی ملیا ہن آساں لگ پیاں۔ تم کہتے ہو کیوں چومتے ہو، طیبہ کے زائرین کی آنکھیں کیوں چومتے ہو، مدینہ المنورہ سے آنے والوں کی آنکھیں کیوں چومتے ہو؟ ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور تابعی ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ایک سیب دیتے ہیں، ایک سیب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ طیبہ کی کھجوروں سے پیار کیوں ہے تمہیں، طیبہ کی تسبیحات سے پیار کیوں ہے تمہیں؟ میں کہتا ہوں اہل سنت کا ہر عمل، اہل سنت کا ہر عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، صحابہ کی سنت سے ثابت ہے، جو بات پوچھو گے دلیل دوں گا، قرآن سے دوں گا، حدیث سے دوں گا، اقوال صحابہ سے دوں گا، سلف الصالحین کی آراء سے دوں گا۔ ابو العالیہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آپ انہیں ایک سیب دیتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انہیں ایک سیب دیتے ہیں، ایک سیب عنایت فرماتے ہیں، انس بن مالک کے ہاتھ سے جناب ابو العالیہ رضی اللہ تعالی عنہ سیب وصول کرتے ہیں، دیکھتے ہیں سیب کو، چومتے ہیں سیب کو چومتے ہیں، پھر منہ پر ملتے ہیں، پھر منہ پر ملتے ہیں، پھر جسم پر ملتے ہیں، پھر فرماتے ہیں تفاحۃ مست کفن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارے یہ کیسا پیارا سیب ہے، اس نے اس ہاتھ کو چھوا ہے جس ہاتھ نے مصطفیٰ کے ہاتھ کو چھوا تھا۔ ہے کوئی ایسا پیار کرنے والا، ہے کوئی تجھ سے ایسی محبت کرنے والا، ہے کوئی تیرا کوئی عاشق ایسا؟ تیرے ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ کی طرح نہیں، تیری انگلیاں مصطفیٰ کی انگلیوں کی طرح نہیں، تیرا جسم مصطفیٰ کے جسم کی طرح نہیں، پھر بھی کہتا ہے وہ ہماری طرح، تیرا جسم کثیف ہے، سورج کی شعائیں پڑتی ہیں، ان کا جسم ایسا لطیف ہے، سورج کی شعائیں پڑتی ہیں، جسم سے گزر جاتی ہیں، سایہ بنتا ہی نہیں، تو پھر بھی کہتا ہے تو مصطفیٰ کی طرح ہے، تیرے پاؤں مصطفیٰ کی طرح ہیں، تو اپنے پاؤں کو مصطفیٰ کے پاؤں کی طرح سمجھتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پر تشریف لے جاتے ہیں، اور ساتھ میرے آقا کے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، احد پر کپ کپی طاری ہوتی ہے، کچھ نے کہا احد کو وجد آ جاتا ہے، آقا کو دیکھ کر وجد میں آ جاتا ہے، میرے آقا ایڑی مارتے ہیں، اے احد رک جا، تجھ پر ایک نبی اور 2 شہید اور 1 صدیق ہے۔ احد میرے آقا کی اطاعت کرتا ہے، میرے آقا
کے پاؤں کی ایڑی کے حکم پر عمل کرتا ہے. میں کہتا ہوں پاکستان میں بھی زلزلے آتے ہیں نا, لے جا اپنے 4 مولویوں کو, کہہ دے جا جب زلزلہ آئے نا, کہہ زمین کو, ہے زمین تجھ پر نبی کو بشر کہنے والے 4 مولوی کھڑے ہیں, ہم بھی ایڑی مارتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا تیرے پاؤں میں وہ تاثیر ہے کہ نہیں, کیا تیرے پاؤں میں وہ اثر ہے کہ نہیں. ارے تیرا پاؤں مصطفیٰ کریم کے پاؤں کی طرح نہیں, تو پھر بھی کہتا ہے تو مصطفیٰ کریم کی طرح ہے. تو پاؤں اٹھا نا, پاؤں اٹھا زمین سے, دیکھتے ہیں تیرا پاؤں تجھے کہاں لے جاتا ہے. زمین کی کشش ثقل تجھے زمین پر گرا دے گی, زمین کی گریوٹی تجھے زمین پر گرا دے گی. مصطفیٰ کریم پاؤں اٹھاتے ہیں, مصطفیٰ کریم پاؤں اٹھاتے ہیں, 7 آسمانوں کو چیرتے ہوئے, سدرۃ المنتہا سے گزرتے ہوئے مقام کعبہ قوسین فو ادنا پر پہنچ جاتے ہیں. تو سفر پر جاتا ہے, تو سفر پر جاتا ہے, ایئرپورٹوں کے چکر, ایئرپورٹوں کے دھکے کھاتا ہے, جہاز تلاش کرتا ہے, لیکن میرے مصطفیٰ کریم جب پرواز کرتے ہیں تو ان کی پرواز سے آسمان سے نورانی جہاز براق کی صورت میں آتا ہے. تو پھر بھی کہتا ہے تو مصطفیٰ کریم کی طرح, ارے عقل کے ناخن لے, کچھ تو عقل کی بات کر, تو کیسے مصطفیٰ کریم کی طرح ہو سکتا ہے. تیرے ہاتھ ان کے ہاتھ کی طرح نہیں, تیرے پاؤں ان کے پاؤں کی طرح نہیں, تیری زبان ان کی زبان کی طرح نہیں. ان کی زبان کا تذکرہ تو رب قرآن میں کرتا ہے, فرمایا فَإِنَّهُ يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ, ان کی آنکھوں کا تذکرہ رب قرآن میں کرتا ہے. وَلَا تَمُدُّنَّ عَلَىٰ عَيْنَيْكَ, ان کے دل کا تذکرہ رب قرآن میں کرتا ہے. نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ, ان کے سینے کا تذکرہ رب قرآن میں کرتا ہے. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ, ان کی کمر کا تذکرہ رب قرآن میں کرتا ہے. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ, رب محبوب کے جسم کے اعضاء کا تذکرہ قرآن میں کرتا ہے. ان کی آنکھوں کا تذکرہ رب قرآن میں کرے, ان کے چہرے کا تذکرہ رب قرآن میں کرے. فرمائے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها, میرے محبوب کی عظمتوں کے تذکرے, جسم کے اعضاء کے تذکرے رب قرآن میں کرے. تو پھر بھی کہتا ہے تو مصطفیٰ کی طرح ہے. میں کہتا ہوں اب پھر ایک مرتبہ پھر کہہ دینا, کہاں میں اور تو, 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 کہاں مصطفیٰ, کہاں میں اور تو, کہاں مجتبیٰ, کہاں میں اور تو, کہاں کونین کے والی, کہاں میں اور تو, کہاں خسرو خوباں, کہاں میں اور تو, کہاں سیاح لامکاں, کہاں میں اور تو, کہاں نازش ہر دو جہاں, کہاں میں اور تو, کہاں چارہ سازے درد